نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء۔ واجب الاحترام معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ میرے سارے فالوور، سبسکرائبر، سارے دیکھنے والے ناظرین کرام بخیریت ہوں گے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے سارے ناظرین کو اور سبسکرائبر اور جتنے بھی دیکھنے والے ہیں سب کو اللہ رب کریم خیریت سے رکھے، اپنی حفظ اور امان میں رکھے۔ آج کا جو ہمارا درس کا ٹاپک ہے وہ ہے عدت کے دوران نکاح کرنا اور طلاق والی عورت کی عدت کتنی ہے۔ ناظرین کرام، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، یہ ہے دوسرا پارہ، سورت کا نام ہے سورت البقرہ، اور دوسرے پارے کا جو ہے وہ ہے آخری پا، اور سورت البقرہ کی آیت کا نمبر ہے 228 228 نمبر آیت ہے، سورت البقرہ ہے۔ اس کے اندر اللہ جل شانہ یعنی عدت کا بیان فرماتی ہیں، یعنی طلاق والی عورتیں جو ہیں، طلاق یافتہ ہوتی ہیں، جن عورتوں کو طلاق مل چکی ہے ان کی عدت کا بیان ہے۔ تو عدت کتنی ہے اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تفصیلی بیان فرمایا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 128 دوسرے پارے کا آخری پارہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ والمطلقات، اور مطلقات عورتیں جو ہیں، والمطلقات، اور مطلقات عورتیں جو ہیں جن کو طلاق دی گئی ہے ان کو مطلقات کہتے ہیں۔ یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی وہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی ہے، یعنی اپنے خامدوں نے ان کو طلاق دی ہے، تو وہ ایک ہے یا دو ہیں یا تین ہیں، یعنی تین اکٹھی بھی ہیں، تو کیا ہے یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ یتربصن، وہ انتظار کریں گی، بانفسہن، اپنی جانوں پر، یعنی وہ انتظار میں بیٹھیں گی کتنا وقت، ثلاثۃ قروء، واحد اثنا ثلاثہ، ثلاثہ کہتے ہیں تین کو، قروء یعنی طہر، تین طہر۔ معنی یہ ہے کہ اب طلاق اس کو جب ملی ہے تو یہاں سے اسٹارٹ ہوئی کیا ہے، عدت۔ تو عدت اس نے یعنی اس کو حیض ہوا، مینسز ہوئے تو اس نے اس سے جو ہے پاک ہوئی تو اس کو طہر کہتے ہیں۔ ایک پھر دوسرے مہینے میں ہوا تو پھر یعنی وہ پاک ہوئی تو اس کو طہر کہتے ہیں۔ پھر تیسرے مہینے میں مینسز ہوئے تو پھر پاک ہوئی تو یہ تین طہر، یہ اس کی عدت ہے۔ تو اس کے بعد وہ نکاح کر سکتی ہے دوسری جگہ، چاہے ایک طلاق ہے، دو ہیں یا تین ہیں، تو وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ اگر اپنے خاوند کے ساتھ کرے گی تو اس کو تجدید نکاح کہتے ہیں، تو پھر وہ سر سے وہ نکاح کرے گی اور اس کا جو نا مہر بھی ہوگا، تو جیسے پہلے نکاح کیا تھا اسی طرح نکاح ہوگا۔ ہاں، یہ جو عدت ہے وہ ہے 3 ماہ بنتے ہیں، وہ اس لیے کہ جو عورت کو جب حیض ہوتا ہے اور اس سے مینسز ہوتے ہیں اور اس سے جو ہے نا وہ جب پاک ہوتی ہے تو اس کو طہر کہتے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا ثلاثۃ قروء، وہ 3 طہر انتظار کرے گی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، حلال نہیں ہے ان عورتوں کے لیے، أَن يَكْتُمْنَ، جو چھپائیں، مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، کہ جو اللہ نے پیدا کیا ان کے ارحام میں، یعنی ان کے رحموں میں، ان كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر ان عورتوں کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے تو وہ نہ چھپائے، وہ بیان کر دے۔ جب ان کو خاوند طلاق دے دے تو وہ بتا دیں کہ ہمارے پیٹ میں جو ہے نا بچہ ہے، یعنی حمل ہے، تو رحموں میں جو چیز ہے وہ بتا دیں، یعنی مجھے حمل ہے وہ بتا دیں یہ بات۔ تو یہ اور ٹاپک ہے، اور پہلا جو ہے یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، وہاں عدت کا بیان ہو رہا ہے، یہاں بھی تو عدت کا بیان ہے لیکن یہ تبدیل ہے اس سے، یہ ٹاپک علیحدہ ہے۔ تو پہلی آیت میں اللہ فرماتی ہیں والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یعنی جن عورتوں کو طلاق ملی ہے، جن کو طلاق دی گئی ہے، اپنے خاوند نے طلاق دے دی ہے، تو وہ اب انتظار کرے گی ثلاثۃ قروء، 3 طہر، یعنی 3 مہینے۔
تو 3 مہینے انتظار کرے گی، اس کے اندر وہ دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی۔ جی اگر ایک طلاق ہے، 2 ہیں یا اکٹھی تین طلاقیں دی گئی ہیں، تو وہ ناظرین کرام دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی جتنے تک اس کی عدت پوری نہیں ہوئی، یعنی پہلا طہر، دوسرا طہر، تیسرا طہر، تو یہ 3 مہینے بنے، اس لیے کہ عورت کو جب مینسز ہوتے ہیں، جب حیض ہوتا ہے، تو وہ مہینے میں ایک دفعہ ہوتا ہے، 1 ماہ میں ہوتا ہے، تو دوسرا ماہ، تیسرا ماہ، ان 3 ماہ میں وہ مکمل ہو جاتا ہے جب ان کا جو نا حمل نہ ہو۔ تو اس دوران یعنی اس عدت کے دوران ثلاثت قروء میں ان 3 مہینوں میں وہ دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی۔ تو اس آیت ثلاثت قروء والی آیت سے 228 نمبر ہے، آپ ترجمہ دیکھ لیں، جو جس کا بھی ترجمہ دیکھیں تو قرآن جو ہے نا کھول کے، اور آیت کا نمبر 228 کھولیں سورۃ البقرہ کا، اور دوسرے پارے کا جو ہے نا آخری پارہ آپ خود ترجمہ دیکھ لیں، جیسے میں نے کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا جس کا ترجمہ دیکھیں۔ تو 3 ماہ کے اندر وہ دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی۔ تو پہلا مسئلہ یہاں حل ہو گیا قرآن کریم کی آیت کے ساتھ۔ اس کی دلیل یہی قرآن کی آیت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اس ثلاثۃ قروء کے دوران وہ دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی، وہ اپنی عدت پوری کرے گی۔ تو عدت کے دوران اگر کوئی آدمی نکاح کرتا ہے تو وہ حرام ہے، ناجائز ہے، وہ نکاح نہیں ہوتا۔ عدت کی اس آیت کے مطابق، آیت کریمہ ہے، یہ دلیل بس کافی ہے مسلمانوں کے لیے، تو اس عدت کے دوران نکاح بالکل نہیں ہوتا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، یعنی وہ نہ چھپائیں، ان کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ ان کے ارحام میں یعنی رحموں میں، ان کے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے اس کو چھپاتی ہیں، تو یہ ان کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو جب طلاق ملی ہے تو وہ عورت بتا دے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر حمل کے دوران، یہی آیت کا جو دوسرا جز ہے، اگر آیت کے حمل کے دوران اگر خاوند نے طلاق دے دی تو طلاق تو ہو جائے گی، لیکن اس کی عدت تبدیل ہوگی، وہی عدت نہیں ہے، ثلاثت قروء والی عدت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ بھئی اس کو حمل ہے، حمل کے دوران جو ہے نا طلاق نہیں ہوتی، کوئی آدمی اگر حمل والی عورت کو طلاق دے دے، طلاق نہیں دے، یہ غلط بات ہے۔ اس آیت سے جو ہے نا یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کا یہ مقصد ہے کہ اس کی عدت تبدیل ہے، وہ عدت نہیں ہے وہ والی ثلاثت قروء والی، کیونکہ ثلاثت قروء جو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وہ مینسز والا مسئلہ ہے، جو ہے نا طہر والا مسئلہ ہے۔ اور حال یہ ہے کہ بھئی حمل کے دوران تو مینسز نہیں ہوتے، حیض نہیں ہوتا، تو کیا ہے، اس کی عدت بھی نہیں ہے۔ تو جو آدمی اپنی بیوی کو حمل کے دوران طلاق دے دیتا ہے تو اس کی عدت یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان نہیں فرمائی، یہاں بس اتنا کچھ ہے کہ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، وہ نہ چھپائیں جو کچھ ان کے ارحام میں ہے، یعنی اگر ان کو حمل ہے اور خاوند نے طلاق دے دی تو عورت بتا دے کہ مجھے حمل ہے، تو جتنے مہینوں کا ہے وہ بتا دے۔ اور اس کا جو بیان ہے وہ سورۃ طلاق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور اس کی جو عدت ہے وہ ہے بچے کی ولادت۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی مثال طور پر، اور وہ جو ہے نا حمل اس کا 3 مہینے کا ہے، یا 4 ماہ کا ہے، یا 5 کا ہے، یا 6 کا ہے، یا 7 کا ہے، ٹھیک ہے، اس کا حمل ہے اور خاوند نے طلاق دے دی، تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ اس کی عدت بھائی ہے ولادت بچے کی، جب بچہ پیدا ہوگا تو اس کی عدت پوری ہو گئی ہے۔ جی اگر اس نے طلاق دیے 3 ماہ کا ٹھہرا، 2 ماہ کا ہے، یا 6 ماہ کا ہے، یا 5 ماہ کا ہے، یا 8 ماہ کا ہے، تو اس کی عدت کیا ہے؟ حمل والی عورت کی عدت جو ہے وہ بچے کی ولادت ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے، جب ہی بچہ پیدا ہو گیا تو بس اس کی عدت پوری ہو گئی، دوسری جگہ وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے نا ثلاثت قروء والی عورت جو ہے عدت والی، وہ 3 ماہ والی جو اللہ نے بیان فرمائی، اگر وہ پوری ہو گئی تو وہ بھی دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ مسئلہ جو ہے نا عدت کا ہے، جس کو حمل نہیں ہے تو اس کی عدت ہے ثلاثت قروء، یعنی 3 ماہ، جو اس کو مین سے 3 پاکیاں، 3 طہر، اور کیا ہے حمل والی عورت کی جو عدت ہے وہ اگر 1 مہینہ ہے، یا 2 ہے، یا 3 ہے، یا 4 ہے، یا 5 ہے، تو اس کی عدت جو ہے وہ بچے کی ولادت ہے۔ جب بچہ پیدا ہو گیا اب وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے، اس کا جو ہے نا اس کی عدت پوری ہو چکی ہے بچے کے پیدا ہونے کے ساتھ۔ وہ سورۃ طلاق کے اندر ہے، تو ویڈیو لمبی ہوتی ہے تو اس لیے میں وہ پیش نہیں کر سکتا اب، تو سورۃ طلاق میں دیکھ لیں۔
تو ناظرین کرام اگر عدت پوری ہو گئی ہے، چاہے وہ ثلاثۃ قروء والی ہے یا حمل والی ہے، اب عدت پوری ہو گئی ہے، اگر وہ اپنی رضامندی کے ساتھ اپنے خاوند کے ساتھ کیا ہے نکاح کر سکتی ہے۔ اسی سورۃ البقرہ آگے والے رکوع میں اللہ نے فرمایا فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف، اگر وہ رضامند ہیں دونوں خاوند اور بیوی تو پھر تجدید نکاح کر لے، اس کو کہتے ہیں تجدید نکاح، نئے سرے سے نکاح کریں گے، پھر اس کا مہر بھی ہوگا اور نکاح اسی طرح کریں گے جیسے پہلے نکاح کیا ہے۔ عدت کے بعد کہ اگر ایک طلاق ہے، دو ہیں، تین ہیں یا جتنی بھی اس نے دی ہیں، تو عدت جب پوری ہو گئی اگر دونوں کی رضامندی ہے تو کیا ہے وہ پھر نکاح کر سکتے ہیں عدت کے بعد۔ اور عدت کے دوران قرآن کریم نے جو بیان فرما دیا یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اس کی عدت کے دوران اگر کوئی آدمی نکاح کرتا ہے تو یہ حرام ہے، وہ عورت دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا۔ یہ تیسرا مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو تھا عدت کا کہ عدت کے دوران نکاح وہ دوسری جگہ نہیں کر سکتی، ثلاثۃ قروء والا ہے۔ اور یہ جو مسئلہ آگے حمل والا ہے تو حمل میں طلاق تو ہو جاتی ہے لیکن اس کی عدت کیا ہے؟ وضعت حمل ہے، یعنی بچے کی ولادت ہے، جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو کیا ہے اس کی عدت پوری ہے۔ یہ تیسرا مسئلہ اللہ بیان فرماتی ہیں وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، وَبُعُولَتُهُنَّ اور ان کے جو خاوند ہیں أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ وہ حق رکھتے ہیں۔ کون سے عورت کون سے ان کے بعول اور کون سے خاوند؟ جنہوں نے طلاق دی ہے، بعولتهن ان کے وہ خاوند جنہوں نے طلاق دی ہے ان عورتوں کو، احق بردہن وہ حق رکھتے ہیں کہ لے آئیں اپنی بیویوں کو، جن کو طلاق انہوں نے دی ہے، ایک ہے یا دو ہے تین ہے، تو وہ حق رکھتے ہیں ان کو لے کر آنے کا، یعنی رجوع کرنے کا۔ فی ذالک، فی معنی میں، ذالک اشارہ ہے ثلاثۃ قروء کی طرف، فی ذالک اس میں، معنی یہ ہے ترجمہ اس کا یہ فی ذالک اس میں، اگر آپ ترجمہ دیکھیں گے تو معنی یہی ہوگا۔ تو اس میں کیا مطلب ہے؟ بعولتہن احق بردہن ان کے خاوند حق رکھتے ہیں ان کو کہ لے آئیں اپنے پاس، فی ذالک اس میں، کس میں؟ ثلاثۃ قروء میں، یعنی عدت کے دوران وہ حق رکھتے ہیں کہ اگر ان کی عدت پوری نہیں ہوئی اور خاوند رجوع کرتے ہیں ان کو واپس لے کر آتے ہیں تو بالکل احق بردہن وہ حق رکھتے ہیں، قرآن کریم نے بتا دیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان ارادوا اصلاحا، اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہے، خیر خواہی کا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ پھر وہ ٹھیک زندگی گزاریں گے، امن والی زندگی گزاریں گے، تو ٹھیک ہے، وہ ضد والا مسئلہ نہ کرے کہ اس کے لیے وہ طلاق دے اور پھر لے پھر طلاق دے، تو یہ جائز نہیں ہے، اور وہ اس عدت کے دوران لے کر آ سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام تین مسئلے جو ہیں وہ بیان ہو چکے ہیں۔ پہلا مسئلہ عدت کا کہ کتنی عدت ہے طلاق والی عورت کا، وہ جو عورتوں کو حمل نہیں ہے تو وہ ان کی عدت ہے 3 ماہ، 3 طہور، 3 مینسل، تو اس کے دوران کوئی نکاح نہیں کر سکتی جتنے تک عدت نہیں ہے۔ اور حمل والی عورت کی جو عدت ہے، جب بھی خاوند نے طلاق دی ہے تو اس کی عدت ہے بچے کی ولادت، جب بچہ پیدا ہو جائے۔ اور عدت کے دوران جس خاوند نے اس کو طلاق دی ہے تو عدت کے دوران وہ لے کر آ سکتا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 228 یعنی 228 نمبر آیت آپ دیکھ لیں سورۃ البقرہ کی، اور اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اللہ رب کریم ہم سب کو مکمل اکمل عمل کرنے کی توفیق